بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینی طور پر پاکستانی قانون کے مطابق 298 اور 298 کی روشنی میں مرزائیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس قانون کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن کریم کو چھاپ نہیں سکتے، قرآن کریم کو چھاپ کر تقسیم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سب کے باوجود مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پر بھی بناتے ہیں، اپنے مذہب کو اسلام بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر تحریف کے ساتھ اس کو لکھتے بھی ہیں۔ انہی ترجموں اور تفاسیر میں ایک نام تفسیر صغیر کا ہے، جو مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس نے لکھی، اور اس میں قرآن کریم کے ترجمے میں تحریف کی گئی، یعنی ختم نبوت کے معنی کے اندر تحریف کی گئی۔ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ثانی محمد قرار دیا گیا، مرزا کی نبوت کو ثابت کیا گیا۔ اور تفسیر صغیر جو ہے، اس کے اگر ٹائٹل پیج کو بھی دیکھا جائے تو اس میں اوپر تفسیر صغیر لکھا ہے، نیچے قرآن مجید لکھا ہے، اور اس کے ٹائٹل پیج پر نعوذ باللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ، مرزا بشیر الدین محمود کو جو ہے وہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، اس میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر ایمان والے یقین رکھتے ہیں، مسلمان متقین یقین رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، یعنی اس میں وہ ثابت کر گئے کہ آئندہ جو آنے والا ہے مسیح موعود، متقین اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ جو تفسیر ہے، اس کو 2019 میں قادیانی مدرسۃ الحفظ جو ہے، جس کا پرنسپل مبارک احمد ہے، اس نے اپنے اس ادارے میں اور عائشہ اکیڈمی میں، جو کہ چناب نگر کے اندر موجود ہے، وہاں پر بچوں کے اندر تقسیم کروایا۔ اور پھر اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک جرم تھا، یہ قرآن کریم کی جو تحریف شدہ ایک یہ تفسیر ہے، اس کو ان بچوں کے اندر تقسیم کرنا، اور پھر اس کے خلاف درخواستیں دی گئیں۔ سن 2022 میں جو ہے وہ 298 اور 298 اور قرآن کریم ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم میں اس کے خلاف FIR جو ہے وہ درج کی گئی، لیکن 1 سال تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جنوری 2023 میں مبارک احمد کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کیا تو مرزائیوں نے چناب نگر کی سڑک پر، مرکزی سڑک پر جو ہے وہ وہاں پر احتجاج کیا، اور تھانے پر دھاوا بولا، بھاری نفری کو بلا کر اس معاملے کو سلجھایا گیا۔ یہ کیس سیشن کورٹ میں چلا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر فرد جرم عائد کی گئی، ہائی کورٹ کے اندر یہ آیا اور اس کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے اندر اس نے اپیل جو ہے وہ کی کہ میرا جو ہے معاملہ حل کیا جائے۔ اب وہاں پر جو جسٹس فائز عیسیٰ ہے، اس نے جو اس فیصلہ کرتے ہوئے جو باتیں لکھی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے، جہاں پر مسلمانوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑی، مسلمان جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہوئے، اس قانون کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جاتا الگ بات تھی، لیکن جو باتیں اس کے اندر لکھی گئیں، یہاں سے جو ہے مسلمانوں کے اندر بے چینی کی فضا جو ہے وہ پھیلی۔ قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ جس وقت میں یہ تفسیر اس کو اشاعت کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ 2019 کا ہے، اور قرآن ایکٹ کے حوالے سے جو قانون بن رہا ہے وہ 2021 کا ہے۔ لہٰذا
جو اس نے جرم کیا اگر اس کو مانا جائے یہ پہلے کا ہے اور قانون بعد میں بن رہا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر سزا دی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا، حالانکہ قانون 2011 سے موجود ہے، قانون تو 2011 سے موجود تھا، صرف 2021 کے اندر اس کی سزا کے اندر ترمیم کی گئی ہے کہ سزا کو بڑھایا گیا۔ تو بات یہ نہیں تھی کہ اس کا جرم جو ہے وہ قانون کے بعد کا ہے، بلکہ ہاں اس میں بات ہو سکتی تھی کہ سزا اس کو 2011 کے قانون کے مطابق دینی ہے یا ترمیمی جو قانون ہے 2021 کا اس کے مطابق سزا دینی ہے، یعنی دونوں حوالوں سے مجرم تو وہ تھا۔ لیکن اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کہا گیا کہ دیکھو جی مذہبی آزادی تو ہر ایک کو حاصل ہے، اور یہ تو ہمارے آئین کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ مذہبی آزادی تو سب کو حاصل ہے۔ جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے تو بالکل مذہبی آزادی حاصل ہے اس شخص کو جو اپنے آپ کو الگ مذہب کے ساتھ تصور کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، میرا نبی فلاں ہے، میری کتاب فلاں ہے، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو اجازت ہے۔ جو کہے کہ میں یہودی ہوں، میری کتاب تورات ہے، میرا نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، مجھے اس پر عمل کرنے کی آزادی سے اجازت دی جائے تو بالکل اجازت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو مرزئی ہیں یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اگر تو یہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا الگ مذہب ہے، ہماری الگ کتاب ہے، ہم الگ نبی کو مانتے ہیں اور اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو بالکل ان کو وہ ساری چیزیں اور وہ تحفظ دیا جائے گا جو عیسائیوں اور یہودیوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ تو الگ ہے، یہ تو اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور باقی دنیا بھر کے مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں یہ لوگ۔ لہذا اس بنیاد پر یہ بات کہنا کہ جی ان کو مذہبی آزادی حاصل ہو، اس کی گنجائش کسی بھی صورت میں نہیں نکلتی۔ اب یہاں پر جو فائز عیسیٰ جسٹس جو ہے اس نے جو بات کہی ہے تو اس نے یہی کہا کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے لیکن اس وقت جب کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم بھی کر جائیں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور عام مسلمانوں کو کافر بھی کہتے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر مرزا غلام قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطانی الہامات جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہیں اس کو وحی کا درجہ دیا جاتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کی بکواسات کو حدیث کا وہ درجہ دیتے ہیں، اور اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء کا لقب دیتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کو ثانی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا ان نظریات کی ملک پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ تبلیغ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ اس سارے کی ساری بات سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر مرزائیوں کو مینشن نہیں کیا گیا، مذہبی آزادی۔ دیکھیے جو کیس چل رہا ہے اس کیس کے اندر تو جو بات تھی وہ تو مبارک احمد ہی کی بات تھی جو مرزائی ہے، اور جو کیس چلا وہ تو اس تفسیر کے تقسیم کرنے کے حوالے سے چلا۔ تو اگر اس بات کو واضح نہیں کیا جائے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں مرزائیوں قادیانیوں کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو اسلام کہنے، اس کی تبلیغ کرنے، قرآن کو تقسیم کرنے اور چھاپنے کے حوالے سے اجازت دی جا رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم ایکٹ بنا ہے، قرآن کریم جو ایکٹ بنا، جو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو قرآن کریم جو ایکٹ ہے اس میں ایک قرآن بورڈ جو ہے اگر کوئی قرآن کریم کو چھاپنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی اشاعت کرنا چاہتا ہے، اسے قرآن بورڈ سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور قرآن بورڈ اجازت بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک حلف نامہ ان کے پاس ہے، وہ حلفین یہ بات بھی لیتے ہیں کیا تم مرزائی قادیانی تو نہیں ہو؟ اگر وہ مسلمان سمجھتے ہیں جو حضور کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں تو اسے اجازت ملتی ہے، لہذا اس کے تحت تو انہیں اجازت ہی نہیں، وہ کس بنیاد پر قرآن کریم کے اندر تحریف کر سکتے ہیں؟ لہٰذا انہی ساری عقائد نظریات کی روشنی میں صرف ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی نے نہیں بلکہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھی ان کو کافر قرار دیا۔ لہٰذا ان کو جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں ان کو چاہیے تھا
کہ وہ یہ کرتے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم یہ حکم دیتے ہیں ان ساری تفاسیر کی اشاعت کو بند کیا جائے اور تفسیر صغیر جو ہے اس کو جہاں کہیں یہ موجود ہے اس کو ضبط کیا جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کر تو انہوں نے تو آیت کوڈ کی اور یہ بات کہہ دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ قرآن کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، نعوذ باللہ اگر کوئی تحریف کرتا ہے، غلط ترجمے چھاپتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک اور آیت کوڈ کی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو کوئی جبر زبردستی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کرتا رہے۔ دیکھیے یہ آیت کا غلط استعمال ہے، یہ آیت اس وجہ سے ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ کہ اس وجہ سے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر پھر تو ایک عیسائی اٹھے اور وہ کہے کہ میں اپنے عیسائی نظریات کو اسلام کے نظریات کہتا ہوں اور میں جو ہے اپنی کتاب کو قرآن کہتا ہوں، جو ہم لکھیں گے وہ قرآن ہوگا، کیا ہم اس بات کی اجازت دیں گے؟ جب اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی، پھر اس بات کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی کہ مرزائی الگ کچھ لکھیں اور اس کو قرآن کہیں، مرزائی کسی اور کو مانے اور اس کو حضور کا درجہ دے، مرزا غلط نظریات اور بکواسات ان کو بیان کرے اور اس کو اسلام کا درجہ دے، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ ایسے گستاخوں اور تحریف کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ کا جو عہدہ ہے آپ کو چاہیے اس کو قانون کا کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، اس کا دفاع کرنے کی، اس کا تحفظ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔